سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی کا ذکر ہوا، اسی طرح سماعت فرمائے کہ حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی تھی۔ حضرات گرامی، عیسائی اور یہودی پالیسی ساز اور جنگی ماہرین مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والی اسکیموں کو کامیاب بنانے کے لیے ان طور طریقوں کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں جن کو بروئے کار لا کر عبداللہ بن سبا یہودی نے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کر خلافت عثمانی کو منہدم کیا اور مسلمانوں کے اتحاد اور اعتصام بحبل اللہ کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی کی شہادت اور ان کے خلافت کی منہدم ہونے کی وجوہات اور اسباب و عوامل پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے زمانے کی عیسائی اور یہودی طاقتیں کس طرح اپنے آدمیوں کو مسلمانوں میں داخل کر کے اور مسلم نما عیسائیوں اور منافق یہودیوں کا استعمال کر کے انہیں آپس میں لڑاتے ہیں اور ان کی حکومتوں کو کمزور کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا شہر سنہا کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ یہ بڑا ہی شاطر اور چالاک تھا، یہودیوں کی متواتر شکستوں اور مسلمانوں کی فتوحات سے فکر مند اور پریشان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان ایک متحد قوم ہیں اور دنیا میں سب سے بڑی فاتح قوم کی شکل میں ابھر چکی ہے اور انہیں دولت و ثروت بھی خوب حاصل ہو چکی ہے، ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی اب ان کے پاس کم نہیں، لہذا اب ان کا مقابلہ محض فوجی قوت اور ہتھیاروں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنی قوم کے حاضر دماغ لوگوں کی مدد سے ایک زبردست حکمت عملی تیار کی اور یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مدینہ منورہ آیا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گیا اور بڑے ہی غیر معروف اور ناقابل التفات طریقے سے مدینہ میں رہنے لگا۔ اس نے مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کی اندرونی اور داخلی کمزوریوں کو جانچا اور بڑی باریک بینی سے خفیہ طور پر اسلام مخالف تدابیر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سو اتفاق اسی زمانے میں ایک شرارتی شخص حکیم ابن جبلہ بصرہ میں چند آدمیوں کے ساتھ اسلام مخالف کارستانیوں میں ملوث تھا۔ وہ کبھی اسلامی لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتا اور موقع پا کر ڈاکہ زنی کرتا۔ جب اس کی ڈاکہ زنی کی خبریں منظر عام پر آ گئی تو گورنر بصرہ نے اسی کو اس کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ حضرات گرامی، عبداللہ بن سبا نے جب حکیم ابن جبلہ کے حالات سنے تو مدینہ منورہ سے شہر بصرہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں مقیم ہو کر خفیہ طریقے سے حکیم بن جبلہ اور اس کے ساتھیوں سے مراسم پیدا کر لیے اور اس طرح حکیم بن جبلہ کی شکل میں اسے ایک زبردست معاون حاصل ہو گیا۔ عبداللہ بن سبا مسلمانوں کو دکھاوے کے لیے پابندی سے نمازوں میں شریک ہوتا، مسلمانوں کی خرکائی کی باتیں کرتا اور آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا۔ یہاں رہتے ہوئے چپکے چپکے بڑے ہی خوبصورت انداز سے اس نے ایک نئے عقیدے کی تبلیغ شروع کی۔ اس نے بعض دین سے ناواقف لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ مجھے تعجب ہے کہ مسلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں دوبارہ پیدا ہوں گے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ پیدائش کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ سورۃ القصص کی اس آیت ان الذین فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ واپس لوٹانے والا ہے، اس کی غلط تفسیر لوگوں کو سنا کر اس عقیدے پر قائم کرتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں دوبارہ مراجعت ضرور ہوگی، جبکہ اس آیت کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری میں یہ نقل کی گئی ہے کہ اس آیت میں دوبارہ واپسی کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیے جانے کے بعد مکہ کی طرف دوبارہ واپسی ہے، اور ہجرت کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔
इस दुश्मन खुदा की जाल साजी का नतीजा ये हुआ बहुत से अहमक इसके फरेब में आ गए। फिर इस दुश्मन इस्लाम ने उन अहमकों को इस अकीदे पर भी कायम करना शुरू किया कि हर नबी का एक खलीफा और वसी हुआ करता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और वसी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है। उनके दिलों में इस अकीदे को रासिख करने के लिए वो अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करके उन्हें झूठी हदीसें घड़ घड़ कर सुनाता। अब्दुल्ला बिन सबा और उसके साथियों के ज़रिए घड़ी हुई हदीसों का ही नतीजा है कि हमारे भाई शिया हजरात आज तक उनकी फैलाई हुई गलत फहीमों का और वो शिकार है और सूरतुल कसस की मज़कूरा बाला आयत की गलत तफसीर और घड़ी हुई हदीसों का फ़ायदा माजी करीब में गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब ने भी भरपूर उठाया है। गर्ज निहायत एहतियात और काबिलियत के साथ वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ाता रहा और एक अच्छी खासी तादाद को उन अकाइद पर कायम करने में कामयाब हो गया। जब इन अकाइद की एक जमीयत तैयार हो गई तो उसने एलानिया कहना शुरू कर दिया चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हज़रत अली है, इसलिए लोगों ने उनके होते हुए दूसरे को खलीफा बनाकर बड़ी हक तलफी की है। इसलिए लोगों पर फ़र्ज़ है मौजूदा खलीफा को कत्ल या माज़ूल करके हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। उसकी तश्कील की हुई यही जमीयत आगे चलकर शियाने अली के नाम से मौसूम हुई। रफ्ता रफ्ता इस फितने का हाल बसरा के गवर्नर अब्दुल्ला बिन आमिर को मालूम हुआ तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? अब्दुल्ला बिन सबा ने कहा, मुझे इस्लाम से दिलचस्पी है, मैं अपने यहूदी मज़हब की कमज़ोरियों से वाकिफ़ होकर इस्लाम की तरफ मुतवज्जह हुआ हूँ और यहाँ आपकी रियाया बनकर ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा, मुझे तहकीक करने पर पता चला है कि तुम मुसलमानों को गुमराह करके उनमें इंतशार पैदा करना चाहते हो। उसने मुसलमानों के साथ अपनी खैरखाई जताई और इंतशार पैदा करने वाली हरकत से इनकार किया और अब्दुल्ला बिन आमिर को ये बावर करवाने की कोशिश की कि अब वो इस्लाम में दाखिल हो चुका है और उसका हर काम मुसलमानों की भलाई के लिए है। अब्दुल्ला बिन आमिर अगर उसी वक्त उस मुनाफिक का कला कमा कर देते तो शायद बाद में वक़ूअ पजीर होने वाले फितने रूनुमा न होते, मगर कज़ा व कद्र को कौन टाल सकता है। उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो अपने को मुसलमान कहता है कत्ल करना मुनासिब न समझा। हज़रत गिरामी मुनाफिकों के इस सरदार अब्दुल्ला बिन सबा ने अब बसरा में रहना मुनासिब न समझा और अपनी जमीयत को ज़रूरी हिदायत देकर कूफा में आकर मुकीम हो गया। यहाँ उसे अपनी शरारतों को कामयाब बनाने का बसरा से भी ज़्यादा बेहतर मौका मिला। अब्दुल्ला बिन सबा को एक तरफ तो इस्लाम से मुखालिफत थी, दूसरी तरफ उसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़ाती अदावत थी। वो लोगों को दिखावे के लिए बड़े खुशू व खुजू से नमाज पढ़ता और कूफा में लोगों को दिलों पर बहुत जल्द अपनी मसनूई ज़हद व तक़ा का सिक्का बैठाने में कामयाब हो गया। आमतौर पर लोग उसकी ताज़ीम और तकरीम की निगाह से देखते और उसका अदब व लिहाज करते। कुछ मुद्दत के बाद उसके फैलाए हुए गुमराह कुन ख्यालात का जब चर्चा हुआ तो वहाँ के उलमा और समझदार लोगों ने गवर्नर कूफा सईद इब्न अल-आस से उनकी शिकायत की। उन्होंने उसे बुलाकर डांटा। जब अब्दुल्ला बिन सबा ने महसूस किया कि उसे मुश्तबे समझा जा रहा है तो वो कुफा से निकलकर शाम की तरफ रवाना हो गया, मगर जिस तरह बसरा में वो अपने हम ख्याल लोगों की एक जमात बनाकर छोड़ आया था, इसी तरह कूफा में भी उसने अपनी एक ज़बरदस्त जमात छोड़ी जिसमें मालिक इश्तर और उसके अजीज़ व अकारिब ज़्यादातर शामिल थे। मगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फिरासत की वजह से दिमिश्क में उसकी दाल न गली और जल्द ही उसको यहाँ से शहर बदर होना पड़ा। फिर वो सीधा मिस्र पहुँचा और साबिका तजुर्बों की रोशनी में ज़्यादा एहतियात और गहरेपन से अपनी तहरीक चलाने लगा।
اس نے مصر میں خفیہ سوسائٹی قائم کی، اس کا مکمل نظام مرتب کیا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے محبت اہل بیت اور حمایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار کو خصوصیت سے ذریعہ بنایا۔ یہاں سے عبداللہ ابن سبا نے بصرہ و کوفہ کے اپنے ہم خیال لوگوں سے خط و کتابت جاری کی اور مجوزہ نظام کے تحت مصر، کوفہ اور بصرہ سے وہاں کے عاملوں کی شکایت میں پے در پے مدینہ منورہ خطوط جانے شروع ہوئے۔ ان خطوط میں خاص طور سے عاملوں، گورنروں کے ظلم کا ذکر ہوتا اور یہ سب خطوط جھوٹ پر مبنی ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب عاملوں کی شکایت کی بہت سے خطوط موصول ہوئے تو انہوں نے عمار بن یاسر کو مصر کی طرف اور محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف تحقیق حال کے لیے بھیجا تاکہ صحیح بات معلوم ہو سکے۔ عبداللہ بن سبا کی جماعت کے لوگ ان حضرات کے پہنچنے سے پہلے ہی ان سے ملنے کی تیاری کر چکے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا جو کسی وجہ سے گورنر مصر سے ناخوش تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مصر پہنچے انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور منظم سازش کے تحت گورنر مصر کی شکایت کی بھرمار کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر گورنر کے ساتھ بے جا رعایت برتنے کا الزام عائد کیا اور ان لوگوں سے بات کرنے کی فرصت ہی نہ دی جو گورنر سے خوش تھے یا ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر سکتے تھے۔ اس طرح عمار بن یاسر غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت عثمان دیدہ و دانستہ ظلم و ستم کو روا رکھے ہوئے ہیں، لہذا ان کی امداد و مصاحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ادھر کوفہ میں بھی انہوں نے یہی طرز اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوفہ اور مصر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی عوام آپ کے گورنر سے سخت ناراض ہے، یہاں تک کہ شرفاء بھی اعلانیہ طور پر طعن اور تشنیع پر زبان کھول رہے ہیں اور بغاوت کے علامات کا اظہار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کے ساتھی دھیرے دھیرے شورش کو بڑھاوا دیتے ہوئے اور انہیں گورنروں کو اٹھا پٹک اور نظام کو دھرم بھرم کرنے والی سازشوں میں خاطر خواہ کامیاب ملتی رہی اور وہ کامیاب ہوتے رہا اور اس نے اپنے سازش سے چلاتے رہا اور دھیرے دھیرے اس کی چال کامیاب ہونے میں کامیابی کی راہ چومنے لگی۔ جب کوفہ، بصرہ اور مصر میں شورش زیادہ بڑھ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 ہجری میں حج کے موقع پر تمام صوبوں کے عمال یعنی گورنرز کو جمع فرمایا اور مشورہ کے لیے مجلس منعقد کی اور مدینہ منورہ کے صاحب الرائے حضرات کو بھی شریک میں مجلس کیا۔ اس مجلس میں شورش و فساد کے متعلق جب گفتگو ہوئی اور ایک دوسرے سے حالات دریافت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ تمام شورش محض فرضی اور خیالی طور پر برپا کی گئی ہے اور اصلیت اس کی کچھ بھی نہیں۔ مشورے کا عمل شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شورش کو دبانے کے لیے حاضرین مجلس سے رائے طلب کی۔ کسی نے کہا ان لوگوں کو جہاد میں مشغول کر دیا جائے کہ شرارتیں خالی بیٹھے رہنے کی وجہ سے سستی ہے۔ کسی نے کہا شورش برپا کرنے والوں کی سرداروں کو گرفتار کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے پیروکار خود بخود منتشر ہو جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ رائے معقول ہے مگر اس پر عمل درآمد آسان نہیں۔ حضرت گرامی پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر عامل یعنی گورنر اپنے صوبے کو سنبھالے اور مفسدوں سے پاک کرے۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ لوگ لالچی ہیں، انہوں نے کچھ مال و زر دے کر اپنا بنا لیا ہے اور ان لوگوں کو اپنا بنا لینا چاہیے۔ بعض حضرات نے مشورہ دیا جو لوگ اس قسم کی شرارتوں اور بغاوتوں میں حصہ لیتے ہیں ان سب کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے اور مجرموں کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہ برتی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں صرف اسی قدر سزا دے سکتا ہوں جس قدر قرآن و حدیث سے مقرر کی گئی ہے۔ میں جب تک کسی کو اعلانیہ مرتد ہوتے ہوئے نہ دیکھوں اس سے پہلے کہ ایسے قتل کر سکتا ہوں۔ غرض اس قسم کی بات
باتیں ہو کر یہ مجلس برخاست ہوئی اور کوئی خاص تجویز پاس نہ ہو سکی سوائے اس کے کہ بعض عاملوں کے جہاد کے لیے فوجیں روانہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ممالک اسلامیہ میں طاقت کے اعتبار سے مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، دمشق اور مصر 5 بڑے مرکز تھے، اور عبداللہ بن سبا شروع ہی میں ان 5 مرکزوں کی اہمیت محسوس کر چکا تھا۔ دمشق ملک شام کو چھوڑ کر ہر جگہ اسے کامیابی ملتی رہی، حالانکہ حضرت ابو ذر والے معاملے کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف ملک شام میں بھی لوگوں کو بھڑکانے کی اس نے ناکام کوشش ضرور کی، مگر جلدی اسے وہاں سے راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ حضرات گرامی، مدینہ منورہ میں گورنروں کے خلاف جب کثرت سے خطوط آئے تو بعض اکابر مدینہ بھی متاثر ہونے لگے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کی توجہ اس طرف دلائی کہ اپنے گورنروں کی خبریں لے اور لوگوں کی شکایتوں کو دور کرے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کئی عمال معزول کیے گئے، ان کی جگہ دوسرے گورنروں کا تقرر ہوا، اور اس اٹھا پٹک کا سیدھا اور بھرپور فائدہ عبداللہ بن سبا کے گروہ کو پہنچا، اور انجام کار ممالک اسلامیہ کے اکثر صوبوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکڑ کمزور ہو گئی۔